کائنات کا انداز تخلیق ہمارے لیے بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے جو میز کرسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھ کر آپ کو کسی اور بنانے والے کا خیال آتا ہے، لیکن باہر جو درخت لگے ہوئے ہیں، جو زمین ہے، جو آسمان اور چاند ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر کسی اور بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ تو کائنات کا جو انداز تخلیق ہے وہ ہمیں کچھ کہتا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو مثلاً میں نے ایک استدلال سمجھ لیجئے کہ تمام جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اس وقت ایتھیزم کے خلاف، ایتھیزم کے حق میں، مذہب کے خلاف، ان کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک استدلال سمجھ لیجئے کہ ڈیوائز کیا ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں جو بھی مادہ ہے، دنیا ساری کی ساری، تو دنیا جو ساری کی ساری ہے، یہ دنیا مادے سے بنی ہوئی ہے۔ مادے کی جو حالتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک مادہ وہ ہے جو بے جان ہے، اور بے جان مادے کے اندر جو میٹ، روڑا، پتھر، کیمیکل لینگویج میں بولیں تو کیلشیم کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں گولڈ پڑا ہوا ہے، کہیں آئرن پڑا ہوا ہے، یہ ساری جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ مادہ ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ لیکن پوری سائنس یہ مانتی ہے کہ دنیا کا آغاز اسی مادے سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو مادہ بنا ہے وہ یہی بے جان مادہ ہے، جس کے اندر کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور دوسری نوعیت کا مادہ وہ ہے جس سے زندہ چیزیں تخلیق پائی ہیں، جو میرے اور آپ کے جسم جس سے بنے ہیں، درخت جس سے بنے ہیں، جو بھی آرگینک چیزیں ہیں وہ اس سے بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ دو ٹائپ کا مادہ ہے جس سے دنیا اس وقت، جو دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ پہلے جو مادے کی حالت ہے، جو بے جان مادہ ہے، اس کے اندر کچھ سمجھ لیجئے کہ کچھ خصائص تو ہیں، کچھ خوبیاں تو ہیں۔ مثلا نمک جو ہے وہ نمکین کرتا ہے، اور سوڈے میں ملائیں تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، چینی میٹھا کرتی ہے، اور اسی طرح سارے کیمیکل جتنے بھی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن کسی بھی میٹر کی کسی بھی شکل کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ڈیزائن کرے کہ اچھا میں آج اگر یہ کام کروں، اس چیز کو اس طرح سے ملاؤں اور اس کو اس طرح سے ملاؤں تو یہ چیز بن جائے گی۔ ایسی کسی اس مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ تو میں نے یہ استدلال یہ بنایا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی ساری چیزیں، جتنے بھی کام ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ کچھ چیزیں تو مادے کے ان خصائص کی وجہ سے ہو جائیں گی۔ مثلا یہ کہ چینی کافر کی کپ میں ڈالیں میٹھا کرے گی، مسلمان کے کپ میں ڈالیں تب بھی میٹھا کرے گی۔ چینی کا کام میٹھا کرنا ہے، وہ کرتی رہے گی۔ تو مثال کے طور پر اب میں چمچ سے چینی ڈال دوں چائے میں، یا کہیں سے ہوا سے اڑ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں اس نے میٹھا کر دینا ہے۔ تو کائنات کے اندر کچھ اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مادہ کبھی ہوا سے اڑ گیا، یا کبھی پانی میں بہہ کے آ گیا، تو جہاں پانی میں بہہ کر گیا تو وہاں اس نے کچھ کام کر دیے، ہوا سے اڑ کر آ گیا تو وہاں اس نے کچھ کام کر دیے، تو دنیا میں کچھ کام ہوتے رہے اور چیزیں تشکیل پاتی رہیں۔ لیکن کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو اس طرح کے خود بخود ہونے سے نہیں ہو سکتی۔ مثلا دنیا میں ٹیسٹ پایا جاتا ہے، یعنی سیب کا، ایپل کا ایک سے ذائقہ ہے، آم کا ایک ذائقہ ہے، گوشت جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک ذائقہ ہے۔ یہ ذائقہ کیا وہ بے جان مادہ جانتا تھا؟ یا سمجھ لیجئے کہ انسان سے پہلے تک جتنے بھی جانور بنے ہیں ان کے اندر ذائقہ جو پیدا کیا گیا، تو کیا کس وقت اس مادے کو شعور آیا ہوگا کہ چیزوں کا کچھ ذائقہ بھی ہوتا ہے، تو میں زبان کے اوپر وہ برڈز لگا دوں جو ٹیسٹ کر سکیں چیزوں کو۔ اس کے لیے مادے سے زیادہ کچھ چیز چاہیے جو یہ جانتی ہو کہ چیزوں کے اندر ٹیسٹ پایا جاتا ہے۔ تو اب میں جو مخلوقات، یا میں اپنے اندر فرض کر لیجیے کہ انسان ہی ایوالو کر رہا تھا، تو میں سوچوں کہ اچھا چیزوں کا ذائقہ پایا جاتا ہے، تو میں اپنے زبان پہ ایسی چیزیں لگا لیتا ہوں جو ذائقے کو ٹیسٹ کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کے بننے سے پہلے ہی مجھے پتا چل گیا کہ ٹیسٹ موجود ہے۔ تو جب ٹیسٹ کا علم موجود ہے اور میں نے اپنی زبان پر ٹیسٹ کرنے والے وہ آلات لگا لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ چیزوں میں ٹیسٹ ہے۔ تو میں اب وہ مخلوقات بناتا ہوں جو چیزوں کو ٹیسٹ بھی کر سکیں۔ تو
پہلے علم موجودہ ہے. یعنی یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے, اور بھی بہت ساری میں نے ڈھونڈی ہے, لیکن چونکہ ہم یہاں مختصر طور پر بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادے کے اندر یہ صلاحیت منواتی ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ مادہ یہ علم رکھتا تھا کہ چیزوں کا ٹیسٹ ہے, اور اس وجہ سے اس نے ہماری زبان کے اوپر یہ ٹیسٹ بڈز لگا دیے. تو جب مادے کو ہم یہ مان لیں گے کہ مادے کے پاس یہ علم موجود تھا, تو مادے کے اندر شعور ماننا پڑے گا, مادے کے اندر پھر صلاحیتیں ماننی پڑیں گی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کو پہلے خیال ہوا کہ اس کو پہلے علم تھا کہ میرے اندر ٹیسٹ موجود ہے, اور پھر اس نے یہ اس کے پاس علم موجود تھا کہ زبان پر کیا چیزیں لگائی جائیں گی تو وہ ٹیسٹ کو سینس کر سکیں گی, اور اس طرح سے ایک پورا تصور وجود میں آئے گا. تو یہ میں نے مادے کی کائنات کی انداز تخلیق سے یہ ایک سمجھیے کہ ایک استدلال بنایا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو مادے کی صلاحیتوں سے بیان ہے, وہ مادہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر تو ایک پرانا طرز استدلال چلا رہا ہے کہ دنیا ایک وارڈیئر کا جو مشہور مثال ہے کہ کلاک کی طرح ہے, اس کے اندر پوری ایک ڈیزائن ہے, اس کے اندر پورا ایک میکنزم ہے. اس میکنزم کے ہوتے ہوئے ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ خدا موجود ہے. لیکن اس کو اب چونکہ کیا اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ کے نظریے کے بعد اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ چیزیں نتھنگ سے بن جاتی ہیں. تو اس کا ہم نے یہ بات پیش کی تھی میں نے کہ اس نے جس طرح سے نتھنگ سے پیدا کرنے کی بات کی ہے وہ میتھمیٹکس میں تو ٹھیک ہوتا ہے, ریاضی کی دنیا میں نہیں ہوتا. اس کا مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں. اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو یہ میٹر اور اینٹی میٹر کا مجموعہ ہے. میٹر وہ ہے جو مثلا جو پلانٹس بنے ہوئے ہیں, اور جو اسپیس ہے وہ اینٹی میٹر ہے. تو جب ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو اینڈ ریزلٹ 0 ہو جائے گا. جیسے 2 کے اندر 2 مائنس کر دیں تو وہ 0 ہو جائے گا. تو میٹر اور اینٹی میٹر دونوں ایکول ہیں, تو دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا. میتھمیٹکس میں تو چیزیں 0 ہوتی ہیں, حقیقت کی دنیا میں چیزیں 0 نہیں ہوتی. مثلا میرے پاس 5 بسکٹ تھے, میں نے 5 کھا لیے, تو باقی کتنے بچے؟ 0. لیکن کیا بسکٹ بھی 0 ہو گئے ہیں؟ بسکٹ 0 نہیں ہوئے, وہ میرے پیٹ میں موجود ہیں. میرے پاس 4 سیب تھے, 2 میں نے آپ کو دے دیے, 2 کسی اور کو دے دیے, میرے پاس کتنے ہو گئے؟ 0. لیکن کیا حقیقت میں سیب 0 ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوئے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بہت اچھی بات کہی ہے, لیکن وہ ریالٹی کی بات نہیں ہے, میتھمیٹکس کی بات ہے. کاغذ کے اوپر جب ہم 2 - 2 کر رہے ہوتے ہیں تو 0 جواب ہوتا ہے. حقیقت میں کبھی بھی چیز 0 نہیں ہوتی, وہ کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے یا کسی اور کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو اس نے بہت اچھی بات کہی ہے, لیکن سچی بات ہے کہ وہ غلط بات ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز 0 سے نہیں بن سکتی جب تک کہ پیچھے کوئی چیز موجود نہ ہو جس کو ہم نے اس نئی چیز میں کنورٹ کیا ہو. تو بھارت اس کی نظریے کے بعد اب دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں, ڈیزائن نہیں ہوئی ہیں, بلکہ وہ 0 سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو گیا اور دنیا بنتی چلی گئی. اس کے بعد میں نے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک ڈی این اے کی شہادت ہے. ڈی این اے کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ڈیزائن پہلے کیا گیا ہے اور چیزیں بعد میں تخلیق ہوئی ہیں. ابھی تک جو پروسیس ہمارے پیدائش کا ہے اس میں ڈی این اے کے ایک چھوٹے سے نمونے سے کام کا آغاز ہوتا ہے, اور اس نمونے کے مطابق پورا انسان تشکیل پا جاتا ہے. اگر ڈی این اے میرا اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیزائن پہلے تھا, میں بعد میں پیدا ہوا ہوں. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا, اگر خود بخود کائنات بنی ہے تو ڈیزائن پہلے نہیں ہونا چاہیے. چیزیں بن گئی اور ان کا ڈیزائن بن گیا. اور چونکہ ڈارون کے زمانے تک یہی چیز سمجھی جاتی تھی کہ چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں اور ڈیزائن اس کا نہیں ہوتا کوئی بھی, تو اس نے پھر یہ بات کہہ دی کہ ایوولوشن ہوئی ہے اور باہر کی مشقتیں جو ہیں, باہر کی جو چیزیں ہیں وہ تبدیلی لے آتی ہیں. اسی زمانے میں گریگور مینڈل نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ڈی این اے پر اثرات نہیں ہوتے باہر کی تبدیلیوں کے. اس نے بہت اچھی مثال دی تھی جو بات کو سمجھا دیتی ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی, کہ اگر کسی ماں کو کام کر کر کے اس کے ہاتھ بہت سخت ہو جائیں اور اوپر وہ ایک اسکن بہت سخت سی ہو جاتی ہے, چاندیاں جس کو کہتے ہیں,
وہ پڑ جاتی ہیں تو کیا اس کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ پر بھی وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں، اس کا بچہ بالکل نارمل اور نرم ہاتھوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے جین کے اوپر، ڈی این اے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو ڈی این اے کی شہادت ہوئی۔ پوری کائنات میں ایٹم اور سولر سسٹم کا ایک ڈیزائن ہے، یعنی جو ایٹم کا ڈیزائن ہے، ایک بیچ میں ایک نیوکلیس اور باہر کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے سولر سسٹم میں اور پوری یونیورس میں وہی ڈیزائن چل رہا ہے۔ تو ایک ڈیزائن کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ میں صرف ہلکا سا اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں۔ اسی طرح خیر و شر کا تصور جو ہے وہ آفاقی ہے، یعنی پوری دنیا اس بات پہ گواہ ہے۔ میں اگر سچائی کو اچھا سمجھتا ہوں تو امریکی لوگ بھی سچائی کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ صدیوں سے ہم سے الگ کٹے ہوئے تھے۔ جو پہلے بلیک ریسز ہیں وہ بھی اسی سچائی کو اچھا سمجھتے ہیں جس سچائی کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ یونیورسل کانسیپٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں نے جب چارپائی بنائی تو اور طرح کی بنائی، امریکیوں نے بنائی اور طرح سے بنائی، عربوں نے چارپائی بنائی تو اور طرح سے بنائی، تو سچ کے بارے میں سب متفق کیسے ہو گئے؟ یہ کائنات کے اندر پڑی ہوئی سچائی ہے جو ہمارے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معاملہ کچھ سادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دنیا کے اندر تاریخ آ جاتی ہے، تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ تو تاریخ کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے ایک کام کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو رسول کی حیثیت سے بھیجتے ہیں، یہ انبیاء سے الگ ہیں۔ ایک رسول بھیجتے ہیں اور اس علاقے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں اب آ گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے مقابلے میں کامیاب رہوں گا، مجھے مان لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مار دیے جاؤ گے۔ اس طرح کے بات کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ہمیں معلوم رسول ہیں وہ کوئی 10-12 کے قریب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، جس میں زیادہ مشہور حضرت یونس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کوئی 9-10 کے قریب ابھی میں نے جو مشہور ہیں زیادہ۔ اور بھی رسول ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو ہم نہیں جانتے، قوم تبع کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب الایکہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہمیں نہیں معلوم پوری تفصیل سے، لیکن جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ان کے نام دے دیے۔ ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے رسول کی حیثیت سے، ان کو 20-25 سال، 50 سال، 60 سال، 950 سال ان کو پورا تبلیغ کا موقع دیا، بات واضح کر دینے کا موقع دیا۔ جب بات ہر طرح سے واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ ٹائم ہے تمہارے پاس۔ سورہ توبہ میں جس طرح سے اعلان کیا گیا کہ اگلے حج تک تمہارے لیے موقع ہے، واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ تو مثلا نوح کے ساتھ جب انہوں نے 950 سال کے بعد بھی بات نہیں مانی تو ان کو تباہ کر دیا گیا طوفان کے ذریعے سے۔ حضرت لوط کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان ساری قوموں کو ایک نشانی کے طور پر ہسٹری کے سپرد کر دیا ہے، اور فرعون کی قوم علاقے پر عذاب نہیں آیا تھا، اس کو غرق کیا گیا تو اس کو کہہ دیا کہ میں تمہارا جسم محفوظ رکھوں گا اگلے آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں رہے ہیں کہ رسولوں کو ایک نشانی بنا دیتے ہیں کہ یہ میرا ایک سائن ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ دیکھو میں نے براہ راست مداخلت کر کے دنیا میں ایمان والوں کو کامیاب کیا اور کفر والوں کو ناکام کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ہوں اور دنیا میں مداخلت کرتا ہوں۔ تو یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، سورہ العصر میں اسی کا ذکر ہے، سورہ التین میں اسی کا ذکر ہے۔ میں نے تفصیل سے یہ دونوں صورتیں پڑھائی تھیں اس کورس کے اندر کہ تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی قائم کی ہے۔ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں آرکیالوجی کے میدان میں، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں وہ اگر ہم تحقیق کر کے وہاں سے آثار جمع کر کے وہاں کے سائنٹیفک ایویڈنسز جمع کر کے ان چیزوں کو اسٹیبلش کریں تو اس سے ہم اللہ کی اس دلیل کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اور میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھیں جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی تھی ہسٹری آف گاڈ، اسی طرح سے ہم بھی لکھیں اور اس میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہسٹری کو کس طرح سے تشکیل دیا ہے، کس طرح سے حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیاں قائم کی ہیں، اور وہ نشانیاں آج ان علاقوں میں موجود ہیں۔ اور آخری نشانی جو بالکل ہسٹری میں روشن ہے بالکل
ہم اس کا ایک ایک چیپٹر کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا 23 سال کے اندر، اس نے پوری دنیا کیا آنے والی انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ 23 سال کے عرصے میں وہ کہتا ہے کہ میں غالب آؤں گا، کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا سوال ہوتا تھا کہ انقلاب فرانس کے اسباب کیا ہیں، ہندوستان میں مغلوں کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پیچھے کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ عرب اپنے اس تاریخ پر، اس تمدن پر، اپنی سیولائزیشن پر پوری طرح مطمئن چلے آ رہے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ وہ اس پر اتنا فخر کرتے ہیں اپنی باتوں پر، اپنی قتل و غارت پر، کہ آج بھی ہماسا اور مفضلیات ان کے اس تصور کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو کتنا اچھا سمجھتے تھے جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے۔ کسی انقلاب کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے میدان میں خوش ہے۔ اس جگہ پہ آ کے ایک شخص نے 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ بغیر اسباب کے، بغیر کسی چیز کے، اور وہ صرف سیاسی انقلاب نہیں تھا، وہ دینی، وہ سماجی، وہ تہذیبی، پتہ نہیں کس کس پہلو سے اس نے نئے فلسفے دیے، اس نے نئے تصورات دیے، اس نے نئی تہذیبیں تشکیل کر دیں۔ یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری دلیل کے طور پر اس دنیا میں رکھی ہے، اور یہ ٹینجیبل ایویڈنس ہے خدا کے ہونے کا۔ اس پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔